میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو فقہ کی اصطلاح میں قومہ کہا جاتا ہے۔ قومہ، یہ قورمہ ہوتا ہے نا، اس میں سے را نکال دو، قومہ، اس کو فقہ کی اصطلاح میں قومہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے کھڑا ہو جائے کہ اس کے سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ کر رک جائیں۔ یعنی وہ کھڑا ہوا تو اس کی گردن نے جہاں آنا تھا وہاں آ کر رک گئی، اس کی کمر نے جہاں آنا تھا وہاں آ کر رک گئی، بالکل رک گئی، اعتدال پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سجدے میں جائے۔ اگر یہ اعتدال نہیں ملا، اسی طریقے سے سجدے میں چلا گیا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں تو بہت زیادہ ہے۔ یہ تھوڑا سا سر رکوع میں اوپر کرتی ہیں اور فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں خواتین۔ یہ ہماری خواتین کا عمومی مسئلہ ہے، اور ہمارے مردوں میں بھی بہت بڑی تعداد، بہت کثیر تعداد۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز چھوڑتے نہیں ہیں کسی بھی حال میں، ریڑھی پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، لیکن رکوع کے بعد کھڑے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی رکوع سے سر اٹھایا فوراً سجدے میں چلے گئے، تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے انسان، جو قومہ کرتا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور غلطی سے چھوڑا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے چھوڑا، غلطی سے چھوڑا، دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے قومے کو ترک کر دیا، قومے کو چھوڑ دیا ہے، تو بعض لوگوں کو اس چیز کا تو ہوتا ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھ لوں، میں 20 پڑھ لوں، میں 15 پڑھ لوں، یہ بہت کوانٹیٹی زیادہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو کوانٹیٹی آپ کم رکھیں لیکن کوالٹی اس کی صحیح رکھیں۔ آپ 8 رکعت نہ پڑھیں، آپ 4 پڑھ لیں، لیکن سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اس لیے کہ اس چکر میں ہو سکتا ہے 8 پڑھنے کے چکر میں آپ کی ایک بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہتر تھا کہ ایک بھی نہ ہو، یا یہ بہتر تھا کہ 4 ہو جائیں۔ تو اس لیے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بھی بتانا، اپنی خواتین کو بھی بتانا، پھر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اس چیز پر تربیت کریں تاکہ ان کی نماز درست ہو۔ اور جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہتا ہے اور مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے کھڑے ہونے کا دورانیہ اتنا ہوتا تھا تقریباً جتنا آپ کا رکوع ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر آپ رکوع میں ہوتے تھے تقریباً اتنی دیر آپ قیام کی حالت میں قومہ کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ، کہ آپ کا رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ یہ تقریباً ایک جتنا وقت اس میں ہوتا تھا، پھر سجدہ اور سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنے کا دورانیہ سجدہ، اور یہ تقریباً برابر ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے بعض روایات میں کچھ دعائیں آئی ہیں، وہ دعائیں میں نے اس میں لکھی ہیں، آپ کو جو پرنٹ ملے گا اس میں آپ کو مل جائے گا۔ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اور ایک دعا آتی ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک صحابی نے یہ دعا پوری پڑھی۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا
یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ یہ میں نے پڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس دعا کی طرف لپک کر آ رہے تھے اور ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ اس دعا کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. اتنی عظمت ہے اس دعا کی اور اتنا اس کا ثواب ہے. یعنی عام چیزیں تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں, عام اعمال کرامن کاتبین لکھتے ہیں, یہ وہ عمل تھا جس کے لیے الگ سے خصوصی فرشتے آئے اور ہر ایک اس کوشش میں تھا کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. تو سنتوں میں اور نفل نمازوں میں تو ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. فرض نمازوں کے اندر اگرچہ فقہائے حنفیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ربنا لک الحمد بھی امام کہہ لے, سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لے, ربنا لک الحمد بھی کہہ لے, لیکن آگے یہ مزید دعائیں نہ پڑھیں. حنفیہ نے, فقہائے حنفیہ نے یہ بات لکھی ہے. لیکن ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ امام کو بھی پڑھنی چاہیے اور فرض نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا قومہ اتنا مختصر ہوتا جا رہا ہے کہ بس سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی سجدے میں پہنچ گئے. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں امام ابھی کھڑا ہوتا ہے وہ پہلے سے سجدے میں پہنچے ہوتے ہیں, فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں امام سے بھی, حالانکہ اس فاسٹ جانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے, سلام تو پھیر نہیں سکتے, تو کیا فائدہ بھائی, امام کے ساتھ ہی چل لو, پھر امام کے ساتھ ہی سجدہ کر لینا. تو وہ امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے فرض نمازوں کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, خواتین کو بھی جو منفرد اپنی نمازیں پڑھتی ہیں, اور سنتوں اور نوافل میں تو ضروری کرنا چاہیے. اور یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے من ام قوما فلیخفف, کہ جو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے, تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات بہت زیادہ لمبی نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز ہی مختصر کر دے. اب ہلکا ہونے کا تو یہ بھی مطلب ہے کہ رکوع میں جائے, ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر کھڑا ہو جائے, یہ بھی ہلکی نماز ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام اتنی ہلکی نماز پڑھائے. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ دعائیں اس کے اندر لکھی ہیں, اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اور یہ نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. انسان جب رکوع سے اٹھ کر تھوڑی دیر ٹھیک کھڑا ہو جاتا ہے نا, اور سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھیک بیٹھ جاتا ہے, اس کو خود بخود خشوع نصیب ہو جاتا ہے. ایسے شخص کی نماز میں جو تھوڑی دیر نہیں بیٹھا یا تھوڑی دیر کھڑا نہیں ہوا, اور ایسے شخص کی نماز میں جس نے یہ کام کیا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ جب آپ کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا. تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر تسلی سے کھڑے ہو جائیں, اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور اس کے بعد سجدے میں جائیں, سجدے سے بیٹھیں تھوڑی دیر بعد, اور اس کے بعد ادب کے ساتھ سجدہ کریں. یہ ادب کا بھی تقاضا ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں پڑھتا, فرض نمازوں میں امام اگر نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے, لیکن اتنی دیر کھڑے تو ضرور رہنا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دعا میں نہیں پڑھتا, نہ پڑھے, لیکن جتنی دیر میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر کھڑا ضرور رہے, تاکہ سنت پر عمل ہو. نماز جب سنت کے مطابق ہوگی تو اس میں اثر بھی پیدا ہوگا اور اس میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوگا. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ امام کے پیچھے نہیں کہے گا, مقتدی صرف ربنا لک الحمد, اور آگے وقت ہو تو یہ باقی جو دعا میں نے بتائی ہے یہ دعا اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہے. اور خواتین اس کو مستقل اپنے معمول میں شامل کریں. اور سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی بات قبول کر لی جس نے اس کی تعریف کی. نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی تعریف ہے. ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پھر رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, یہ ساری اللہ کی تعریف ہی ہے. پھر پڑھتے ہیں اللہ اکبر, یہ اللہ کی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ انسان یہ پڑھے
اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اور میں نے اللہ کی تعریف کی ہے اس لیے اللہ میری بات کو، میری نماز کو قبول کرے گا۔ اب یہ کتنا حسین، کتنا بہترین تصور ہے کہ انسان رکوع سے سر اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ قبول کرے گا، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ اب آیا اس شخص کی نماز اور دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی رکاوٹ ایسے شخص کی دعا کی قبولیت میں اور نماز کی قبولیت میں نہیں رہتی۔ تو ہم جب یہ پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو سبحان ربی العظیم پڑھ کر اللہ کی عظمت کو بیان کیا۔ کھڑے ہونے کے بعد انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو، میری نماز کو قبول کرے گا۔ اب جب وہ 4 رکعت کی نماز میں 4 مرتبہ یہ جملہ پڑھتا ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ وہ در حقیقت وہ چیز ہے جس سے نماز کا اثر انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا خشوع اور خضوع اور توجہ نصیب فرمائے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔